40 لاکھ افغانی، یعنی یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنے بڑے ریفیوجیز کسی ملک میں بھی نہیں. یہ ہمارے ملک پاکستان میں 40 لاکھ ریفیوجیز ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو یہاں سے دھکے دیتے ہیں، جاؤ بھائی اپنے ملک میں، اب تمہارا ملک ٹھیک ہو گیا ہے، جاؤ اپنے ملک میں، یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ وہاں، ہمارے لیے اور پرابلمز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہم اپنے وہ کہتے ہیں ہمیں شہریت دو، ہم نہیں جاتے. وہ اپنے ملک سے نفرت کرتے ہیں. یہ افغانی جو ہے، جو اپنے آپ کو پٹھان بھائی کہتا ہے، ہمارا نام جو اس نے اپنے اوپر لگایا ہے، اس کو بولو بے غیرت. اگر تم میں ایک ہی ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو تو تم افغانستان آ جاؤ نا. اگر افغانستان اتنا اچھا ملک ہے تو تم اپنے ملک آ جاؤ. تم اپنے ملک سے نفرت کرتے ہو. 40 لاکھ جو تمہارے ریفیوجیز ہیں وہ افغانستان سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے گالی دیتے ہو. میری کھا کے مجھے ہی گالی دے رہے ہو. تم سے بڑا نمک حرام اور کون ہو سکتا ہے؟ بار بار نمک حرام کہتا ہوں تجھے اس لیے کہ اب انڈیا جو ہے وہ بھی تم لوگوں سے تنگ آ گئی ہے. تم اس کے بھی قابل نہیں، تم دشمنی کے بھی قابل نہیں ہے ظالموں. اے افغانیوں، تم لوگوں نے اپنے آپ کو 2 ٹکے کا کر دیا ہے. اس کا باپ ایک نہیں، 2 بھی نہیں، معلوم نہیں 10 ہیں. کون سے ہیں؟ کبھی انڈیا اس کا باپ بنتا ہے، کبھی انگلینڈ میں اس کا باپ بنتا ہے. اور ویسے ایک بات بتاؤں، 40 لاکھ افغانی اب ہیں. اس وقت تقریباً 90 لاکھ افغانی تھے. 90 لاکھ افغانی ارگجک جسے کہتے ہیں، چوچو کا مربع جسے کہتے ہیں. ہر شخص آتا رہا اور افغانی کو روکتا رہا، ہر شخص آتا رہا افغانی کو روکتا رہا. اب اس سے جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ نمک حرام ہو گئی ہے. افغانی اپنے ملک میں جس وقت تھے، تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے، وہ ٹھیک تھے ظاہر شاہ کے دور میں. اس کے بعد جب رشیا آیا تو انہوں نے تخم ایسا ڈالا کہ وہ بالکل چوچو کا مربع بن گئے. اور ہمارے ہاں جب آیا تو پکے نمک حرام تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم نے کتنی دولت اس کے اوپر خراب کی، ان کے لیے کتنے گھر بنائے، ہم نے اپنے سین ان لوگوں کے لیے چھوڑے. لیکن یہ نمک حرام ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے قابل ہیں. ان کو ساتھ رکھنا، میں کہتا ہوں اس کا نام لینا، اس افغانی کا نام لینا، ہمیں دیکھو یہ اتنا نمک حرام ہے کہ میرا نام اپنے اوپر رکھ رہا ہے پٹھان بھائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اس ذلیل کو افغانی کہتے ہوئے، اس کو افغانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. افغانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میں پاکستانی ہوں، پٹھان ہوں اور جدی پوشی پٹھان ہوں. ہزاروں سال کی تاریخ ہے میری. تم تو ہر گجک ہو. رشیا تمہارے اوپر ہے، امریکہ تمہارے اوپر، آسٹریلیا تمہارے اوپر، گریٹ برٹن تمہارے اوپر، نیٹو کی 40 پہلے رشیا چوتتا رہا، اب 40 ممالک چھوٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دن پہلے ایک افغانی جس کا نام غالباً مختار ہے، اس نے بکواس کی تھی میرے خلاف، بلکہ پاک آرمی کے خلاف، میرے خلاف، پاکستان کے خلاف اس نے کچھ بکواس کی تھی. اس کی وضاحت کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں لائف آؤں، لیکن چونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی اور ایسے کتوں کو میں جواب دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا. لیکن چونکہ میرے چاہنے والے ہیں بہت زیادہ، انہوں نے کہا کہ اس کتے کو ہڈی ڈالو اور اس کو نکیل ڈالو، یہ حد سے باہر نکل رہا ہے. تو آج میں اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ اس نے لکھا ہے پٹھان بھائی. ارے بھائی، یہ پٹھان بھائی نہیں ہے، یہ افغانی ہے. افغانی، یہ نمک حرام ہے. اس نے 40 لاکھ افغانی جو اس کے آباؤ پہلے ابھی 40 لاکھ ہیں. جب یہ کتا خود پاکستان میں پیدا ہوا، یہ کتا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ خود پاکستان میں پیدا ہوا، اس کا باپ پاکستان میں پیدا ہوا، اس کا دادا پاکستان میں آیا تھا. لیکن یہ نمک حرام پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی کچھ نمک حراموں سے مل کر انہوں نے جعلی پاسپورٹ پاکستان کا بنا کر اسی پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ باہر ملک گیا، وہاں رہائش اختیار کی، اور اس کے آباؤ اجداد نے یہاں کھانا کھایا، یہاں سب کچھ کیا. اور اب بھی ہم 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پال رہے ہیں. اس سے بولو کہ تم پٹھان کس چیز کے ہو؟ پٹھان افغانستان میں ہے ہی نہیں، وہاں افغانی رہتے ہیں. پٹھان خیبر پختونخوا میں ہیں. ان سے پوچھو کہ خانہ خراب کے بچوں، نمک حرام ہو، تمہاری نمک حرام کی کون کون سی شناخت میں آپ کو بتاؤں؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. پہلے پاکستان زندہ باد بولتے تھے، ابھی گالیاں نکال رہے ہو. میرے پیچھے تم آئے، مجھے باتیں کی فیس بک پہ.
اے افغانی تمہیں بتا رہا ہوں، فیس بک کے اوپر تم آئے، تم نے بکواس کی، اور تم اور تمہارے 4 کتے، اور کس طرح فیس بک سے آپ لوگوں کو میں نے بگایا، اور اتنا بگایا کہ آپ نے پھر معافی مانگی۔ دیکھو وہ معافی، وہ ویڈیو دیکھو، پشتوں میں کی ہے، اس نے پشتوں میں مجھ سے معافی مانگی ہے۔ دیکھیں اس کی آواز ہے، اس کی ویڈیو ہے، یہ اس کی تردید کرتا ہے کہ اس نے معافی مانگی ہے۔ اس کے نمک حرامی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ پہلے اس نے معافی مانگی، اور اس کے بعد اس نے پھر لات لگانے کی کوشش کی، اور پھر وہاں سے مجھے آرمی کا میجر کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو میجر لکھنے کے سپیلنگز بھی نہیں آتے۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں نہ کیپٹن ہوں، نہ میجر ہوں، نہ میرا پاکستان آرمی سے کوئی تعلق ہے۔ اگر تعلق ہے اس کے ساتھ تو میرا خون کا تعلق ہے، اس کے ساتھ میرا خون کا تعلق ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی بولے گا، چاہے جس سرزمین سے اس کا تعلق ہو، میں اس کے پیچھے آؤں گا۔ یہ میرا خون ہے، اس کے اوپر میری مال، میرا حال، میری جائیداد، میرے بچے، میں خود اس کے اوپر قربان۔ یہ میری جان ہے، یہ مجھے تحفظ دیتی ہے، یہ مجھے تحفظ دیتی ہے، یہ میرا پرچم ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اگر مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو مجھے اس میں لپیٹا جائے۔ کفن سے زیادہ اہمیت میں اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے بعد یہی میرا وارث ہے، یہی مجھے سنبھالتا ہے دشمنوں سے۔ یہی ہم نمک حرام نہیں ہے، میں پٹھان ہوں ذاتی طور کے اوپر، اور ایسا پٹھان نہیں، وہ پٹھان ہوں جو یہ اپنا نام، میرا نام اپنے اوپر رکھ رہا ہے کہ پٹھان بھائی۔ کون سا پٹھان بھائی؟ پاپولیرٹی کے لیے تمہارے پاس یہی چیز رہ گئی ہے کہ پاکستان اور پاکستان آرمی کو بات ٹارگٹ کرو، اس کو بے عزت کرو۔ تم سے 1000 مرتبہ تو بہتر وہ ہندوستانی بہوا ہے، کیا ہے، اس کی 2-4 ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ 1000 مرتبہ تم سے بہتر ہے۔ کم از کم وہ انڈیا میں رہ کر انڈیا کا دفاع کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، ہندوستان کا دفاع کرتا ہے۔ تم لوگ اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تم اشرف غنی، یہ جو تمہارا پریزیڈنٹ ہے، یہ جو تمہاری پولیس ہے، یہ جو تمہارے دفاعی ادارے ہیں، یہ جو تمہارے سیاستدان ہیں، کبھی کتے تم یا تمہارے یہ ہواری کتے اور جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے غب 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 کتوں کی طرح تم لوگ بھونکتے ہو۔ کبھی سوچا ہے اپنے ملک کے متعلق تم کس سرزمین کے اوپر رہ رہے ہو؟ اپنا دفاع تم یورپ سے کروا رہے ہو، اپنا دفاع تم ترکی سے کروا رہے ہو، مختلف جگہوں میں بیٹھ کر عورتوں کے اوپر پیسے کمانے والے لوگوں۔ تم لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہو، جہاں تم نے کھایا، جہاں تم نے پیا، جہاں تم نے پیشاب کیا، اس پیشاب کے اوپر بڑا پیشاب کر دیا، جس میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ اتنے ذلیل افغانی تو تم ہو۔ خبردار، ایک بات بتا دوں تمہیں مختار، کبھی اپنے آپ کو پٹھان نہ کہنا۔ نہ تم پٹھان ہو، نہ تمہارا باپ تھا، نہ تمہارا دادا ہے، اور نہ تمہاری نسل ہے۔ پٹھان بننا کوئی مذاق نہیں ہے کتے۔ پٹھان بننے کے لیے لوہے کے چنے چبے جاتے ہیں۔ یہاں دل ہونا چاہیے پٹھان کے لیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ میں پاکستان میں جاؤں گا، میں نے اپنے آئی جی کو بات کی، میں اپنے وزیر اعظم کے خلاف بات کی، میں نے اپنے منسٹرز کے خلاف بات کی۔ دیکھو کس طرح بولتا ہوں، میں آزاد ملک کا آزاد پاکستانی پٹھان ہوں، مجھے ہر سہولیات میسر ہیں، میں بات کر سکتا ہوں۔ تم تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ تم ایک ایسے لوتڑے ہو، تمہیں افغانستان نے ایسے لوتڑا بنا دیا ہے کہ جس جگہ بھی پھینکا جائے وہاں ٹیشو پیپر۔ 40 حکومتیں آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہیں۔ اپنے ملک کو سنبھالو، اپنے ملک کے متعلق اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ کوتے تم جاتے ہو وہاں سے پاک آرمی کے پیچھے آتے ہو۔ مافیا یہ پشتوں میں یہ کلپ دیکھیں، اس میں دیکھیں پشتوں میں، اس نے اگر کوئی پٹھان ہے انڈیا میں، پاکستان میں، اور میری یہ آواز سن رہا ہے تو یہ پشتوں میں دیکھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ جنابیب صاحب د ټولو نه مخکې، د هر څه نه مخکې، د هر شي نه مخکې زه ستا څخه په ډېر احترام باندې بخښه غواړم وروره. ما ته بخښلی، ته به ما ته نن بخښه کوې. ما په تا پسې ویډیوګانې کړي، ما په تا پسې پوسټونه کړي، ما په تا پسې غلط او ما په پاکستان پسې هم کړي. هغه ما په 1500 وارې وویل چې ما بخښه. زه نن ستا څخه شخصا
شخصا ستا څخه مخاطب یم او ستا څخه زه د زړه څخه داسې نه چې زه د یو چا د ډار یا د یو چا موږ په دې ملکونو کې تا ته معلومات شته چې هېڅوک چاته نسي رسېدلی، زه ستا څخه شخصا معافي غواړم، ما ته معافي وکړه، ما په تا پسې ډېرې ویډیوګانې کړي، ما په تا پسې خندلي، ما په تا پسې بدې خبرې کړي، زه ستا څخه معافي غواړم. بلې وروره کتنی گڑگڑاہٹ سے معافی مانگ رہا ہے، نام لے کر کہہ رہا ہے، لائیو آیا تھا، مجھے خود بلایا تھا، میں اس میں خود بیٹھا ہوں اس کے ساتھ، مجھ سے اس نے تہ دل سے معافی مانگی، لیکن یہ اتنا نمک حرام ہے کہ اس کے بعد میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ایک ہو.